السلام علیکم بھائی. آج کی اچھی بات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر یار یہ نا تھوڑا تھوڑا گیپ آ رہا ہے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ مجھے نا بہت روزہ لگ رہا ہے آج کل. یار ویسے گرمی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اوپر سے میں ہوں اپنے فادر کے گھر پہ آج کل, تو ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے نا آپ کی, تو آپ کو تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز کا. ہاں, تو آج کی اچھی بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے, اس کا نام ہے پنیت. تو اس نے کہا کہ اماں آج میں بہت اپسیٹ ہوں کیونکہ اس کا جو دوست ہے اس کے دو بچے, ٹوئنز بچے جو ہیں, وہ ڈائریا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا. میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے انتقال اس لیے نہیں ہوا کہ ان بچوں کی حالت سیریس تھی, انتقال اس لیے ہوا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملا, اور جو دوسرے ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے اس باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اور جب اس نے اپنے آفس میں فنڈ کے لیے اپلیکیشن دی, اور فنڈ آتے آتے اور بچوں کو ٹرانسفر کرتے کرتے بچے جو ہے وہ اتنی مائنر سی بیماری کے تحت بھی جو ہے وہ نہیں بچ سکے. میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اس کا ایڈمیشن کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کا ایک ریزن تھا. وہ گاؤں تھا سیدوں کا, اور وہ شخص جس کے بچے تھے وہ شخص ذات سے چمار تھا. پہلی بات تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ سید کون ہے, کون ہے یہ سید مجھے, اور یہ چمار کون ہے, اور مطلب یہ ذات پات کون ہوتی ہیں, کیسے ہو سکتی ہیں ذات پات؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو اتارا تھا کہ تم سید گھرانے میں پیدا ہو جاؤ, یا تم چمار خاندان میں پیدا ہو جاؤ, یا تم گجر خاندان میں پیدا ہو جاؤ, لودھیز میں, اوانز میں, وٹ ایور, بہت ساری کاسٹ ہے ہمارے ہاں بھی. ہم صرف یہ ایک واقعہ جو انڈیا میں ہوا ہے, جس کے بعد اس کے دونوں بچے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے, وہ صرف محض 3 سال کے بچے تھے جن کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں ملا, کیونکہ سیدوں کے گاؤں میں ایک کم ذات کے بچے کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے تھے ہاسپٹل میں, یا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ واقعہ صرف ایک انڈیا کا تو نہیں ہے نا, یہ ذات پات کے مسائل تو پاکستان میں بھی ہیں, اور انہی مسائل کے اوپر میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں کہ کس نے یہ اتھارٹی دی کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اوپر ہیں اور اگلا شخص نیچے ہے. کس نے یہ اتھارٹی دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو سیدوں کے خاندان میں اتارا تھا, یا آپ سے پوچھ کے آپ کو کسی اور ذات میں اتارا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر تو یہ اتھارٹی اس شخص کو بھی ملی ہوگی نا جو دوسری فیملی میں پیدا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان بچوں کا قتل ہی ہوا نا, سیدوں کے ہاتھ پہ ہے وہ قتل ہے, اور وہ سیدوں کے ہاتھ پہ ہے, اس علاقے کے سیدوں کے ہاتھ پر. میرے والدین جو ہیں وہ نجمت طرفین سید ہیں, یعنی کہ میرے ماں باپ دونوں سید ہیں, لیکن مجھے یہ کہنے میں قطعاً کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں, کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے کہ میں اپنے آپ کو سید کہوں. نہ مجھے اس چیز کا کوئی شوق ہے کہ میں اپنے آپ کو سید یا سیدہ کہلاؤں. میں انسان ہی کہلا لوں, یہ بہت بہتر ہے. میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ مجھے انسان سمجھیں, یا میں ایٹ لیسٹ انسان ہوں. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے, یہ واقعہ جو ہے وہ ایشیا کی سائیکی ہے, ذات پات, اونچ نیچ. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ سوچ کر کہ اب بھی جو لوگ ذات پات میں پڑے ہیں, کیا وہ انسان بھی کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم کیوں ذات پات میں پڑے رہتے ہیں؟ ہم کیوں یہ سب سوچتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ہمیں ذات پات میں نہیں بانٹا تھا. اللہ نے تو ہمیں ذات پات میں نہیں بانٹا, اور نہ یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے افضل ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنی ذات پات کے معاملات سے باہر آنا چاہیے, اور ہم سب کو انسان ہونے کے ناطے سوچنا چاہیے. بس مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس میسج کو سمجھے ہوں گے,
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب کے پاس بھی ایک دل ہے جو اس درد کو سمجھ سکتا ہے، جو اس باپ کے درد کو سمجھ سکتا ہے جس کے 2 بچے، 2 ٹوینز بچے 3 سال کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا تعلق ایک چمار خاندان سے ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میرا میسج سمجھیں اور اس بات کو آگے بھی اسپریڈ کریں۔ میں آپ سے لوں گی اجازت، ٹل مائی نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔